محققین نے یہ 5 خوبیاں گنوا دی ہیں، لیکن اگر ہم عرب معاشرے کی زمینی حقیقت کو دیکھیں تو یہ تمام خصوصیات منطقی طور پر ایک ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ ایک ساتھ کام نہیں کر سکتی؟ وہ کیسے؟ ذرا اس بات کو مزید کھول کر بتائیں کہ یہ خصوصیات آپس میں ٹکراتی کیسے تھیں؟ اس کی عملی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر صحرا میں رہنے والے خانہ بدوش مسلسل حرکت میں رہتے تھے، انہیں پانی کی تلاش میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب ایک بہت بڑا مشترکہ خاندان جس میں کئی نسلیں شامل ہوں، وہ ایک ساتھ ایک ہی خیمے میں کیسے سفر کر سکتا ہے؟ بالکل، محدود وسائل میں مشترکہ خاندانی نظام کا برقرار رہنا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ طلاق کی شرح ہے۔ قبلہ اسلام عرب معاشرے میں طلاق کا رواج بہت عام تھا۔ اب ذرا تصور کریں، اگر خاندان کے اندر شادی کی گئی ہے، یعنی کزنز کی شادی ہوئی ہے، اور ان کی طلاق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو پورا قبیلہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور مستحکم خاندانی نظام اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ 100% درست۔ رنجشیں پیدا ہوں گی اور وہ نظام چل ہی نہیں سکے گا۔ یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک ہی گاڑی کو بے وقت سامان اٹھانے والا ٹرک اور تیز رفتار سپورٹس کار بنانا چاہے، مطلب کچھ فیچرز آپس میں ٹکراتے ہیں۔ زبردست مثال دیا آپ نے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو پھر اس معاشرے میں وہ کون سی تبدیلی آئی جس نے اس پورے خاندانی اور سماجی ڈھانچے کو ایک نئی شکل دی؟ اسلام کے عروج نے اس معاشرے کو کس طرح متاثر کیا؟ جب اسلام آیا نا تو اس نے معاشرے کی بنیادوں کو تبدیل کر دیا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے